القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا أما بعد. آج ہم نے انشاءاللہ تعالی امام احمد کے بارے میں پڑھنا ہے. کل ہم نے امام احمد کے بارے میں شروع کیا تھا اور امام احمد رحمہ اللہ کا نام، نسب اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد، ان کی کتابیں وغیرہ ہم نے پڑھی. آج انشاءاللہ آگے ہم نے پڑھنا ہے امام احمد رحمہ اللہ کا علمہ و ذکاؤہ. امام احمد رحمہ اللہ کا علمہ و ذکاؤہ. اچھا، امام احمد رحمہ اللہ بلا شبہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ صرف اور صرف محدث تھے، فقیہ نہیں تھے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ محدث بھی تھے اور ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے. اور واضح دلیل اس کے لیے یہ ہے، اتنے ذہین انسان دو بڑے بڑے علماء کی شاگردی کرے، فقہا کی شاگردی کرے، پھر بھی فقیہ نہ بنے، پھر تو یہ عیب ہے اس شخص میں کہ انسان بڑے علماء کی شاگردی کریں. اب یہ عبداللہ مثلا بڑے بڑے علماء کے پاس گئے شاگردی کرنے کے لیے، جب مستقبل میں یہ بڑا عالم نہ بنے تو پھر اس میں عیب ہے یا اس کے استاد میں عیب ہے؟ جب استاد میں بھی عیب نہیں، استاد بھی لائق ہیں اور بڑے عالم ہیں، یہ خود بھی لائق طالب علم ہیں، تو پھر یہ مستقبل میں بڑا عالم بننا چاہیے. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ کے جو اساتذہ ہیں ان کو آپ مانتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے فقہا ہیں. امام احمد بھی ذہین انسان ہیں، ان کی شاگردی کی پھر بھی فقیہ نہیں بنے، تو یہ امام احمد کی پھر نالائقی ہیں. ہاں، آپ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد نالائق تھے؟ نہیں کہتے. تو لہٰذا امام احمد بڑے فقیہ تھے. دلیل کیا ہے؟ امام احمد کے ابتدائی سب سے پہلے استاد کون تھے؟ حشیم ابن بشیر اور ساتھ ساتھ ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، یہ ابتدائی استاد ہیں امام احمد کے. اچھا، اس کے بعد جو ہیں امام احمد کے پہلے استاد بڑے فقیہ ابو یوسف القاضی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد. دوسرے استاد جو ہیں یہ امام شافعی، آخری استاد ہیں ان کے آخری اساتذہ میں سے امام شافعی ہیں، وہ بھی بڑے عالم تھے. وہ یعنی امام احمد نے جو ہے امام ابو حنیفہ کا علم بھی لیا اور امام مالک کا بھی، شافعی اور مالک کا سب کا علم لیا انہوں نے. تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ فقیہ بھی تھے، ساتھ ساتھ صرف محدث نہیں تھے. ابو القاسم احمد بن حنبل سے جب سوال پوچھا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ کان احمد بن حنبل علم الدنیا بین عینیہ. امام احمد ایسے ہوتے جس طرح دنیا کا مکمل علم ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں. ابراہیم الحربی کہتے ہیں کہ رأیت احمد بن حنبل فرأیت کأن اللہ جمع له علم الاولین والآخرین من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء. اور احمد بن سعید الدارمی کہتے ہیں کہ ما رأیت اسود الرأس احفظ لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اعلم بفقهه ومعانیه من ابی عبداللہ. احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ کالے بالوں والے، کالی داڑھی والے، یعنی جوان انسان میں نے امام احمد کی طرح کوئی نہیں دیکھا جس کو احادیث اتنی یاد ہو اور احادیث کا فہم بھی ہو. تو فقیہ تھے، یہ بڑے عالم تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حنبل و احمد ابن الفرج كان يسألان الامام احمد عن مسائل مالك واهل المدينة كما كان يسأله اسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري، وكما كان الميموني يسأله عن مسائل الاوزاعي، وكما كان يسأله اسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل ابي حنيفة واصحابه. کہتے ہیں مختلف لوگ آتے تھے اور مختلف مذاہب کے سوالات ان سے پوچھتے تھے اور امام احمد فر جوابات دیتے تھے. اچھا، یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ امام احمد رحمہ اللہ بڑے فقیہ تھے. ان کے بارے میں جو ہیں علماء کا کہنا کیا ہے؟ شافعی کہتے ہیں، ان کے استاد الربیع بن سلیمان المرادی کہتے ہیں کہ قال لی الشافعی، امام شافعی نے مجھے کہا، احمد امام فی 8 خصال. امام احمد جو ہے یہ امام ہے 8 چیزوں میں یہ امام ہیں. کس چیز میں؟ امام فی الحدیث و امام فی الفقہ و امام فی اللغۃ و امام فی القرآن و امام فی الفقر و امام فی الزہد و امام فی الورع و امام فی السنت. امام شافعی کہتے ہیں کہ
امام شافعی ان کے استاد کہتے ہیں کہ خرجت من بغداد، میں بغداد سے نکلا ہوں، وما خلفت بها احدا افضل ولا اعلم ولا افقه ولا اتقى من احمد بن حنبل، میں جب عراق سے نکلا ہوں تو امام احمد سے بڑا عالم چھوڑ کے نہیں نکلا، یعنی سب سے بڑے عالم میرے جانے کے بعد امام احمد ہی تھے وہاں پہ۔ اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں امام احمد کو، اذا صح الحدیث عندکم فاخبرونا حتى نرجع الیہ، جب آپ کے پاس ایک حدیث صحیح ہو تو ہمیں بتایا کرو تاکہ ہم اس صحیح حدیث کے طرف رجوع کریں۔ کیوں؟ انتم اعلم بالاخبار الصحاح منا، آپ لوگوں کے پاس علم الحدیث ہم سے زیادہ ہیں، آپ حدیث کو زیادہ جانتے ہو، ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ علی بن المدینی بہت بڑے امام ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اتخذت احمد بن حنبل اماما فیما بینی وبین اللہ، امام احمد کو میں نے اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ بنایا، یعنی میں نے حجت بنایا امام احمد کو، امام احمد سے ہی میں روایات کرتا ہوں، کیونکہ ومن یقوی علی ما یقوی علیہ ابو عبداللہ، امام احمد کی طرح کون کر سکتا ہے؟ اچھا، ابو عبید القاسم بن سلام کہتے ہیں کہ انتہى العلم الى اربعۃ، علم جو ہے یہ سب جو ہے یہ 4 بندوں میں منحصر ہوا۔ احمد بن حنبل، امام احمد ہیں، وهو افقههم فیہ، اور امام احمد جو ہے سب سے زیادہ فقیہ تھے علم میں، وإلى علی بن المدینی، اور علی ابن المدینی، وهو اعلمهم به، اور علی ابن المدینی جو ہیں یہ سب سے اعلم تھے، امام احمد افقہ تھے اور یہ اعلم تھے۔ اچھا، وإلى یحییٰ بن معین، اور یحییٰ بن معین کو، یحییٰ بن معین کیا تھے؟ وهو اکتبهم له، اور یہ جو ہیں زیادہ جمع کرنے والے تھے احادیث اور علماء کے اقوال وغیرہ۔ وإلى ابن ابی شیبہ وهو احفظهم، اور ابن ابی شیبہ وہ زیادہ حفظ کرنے والے تھے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ اراد الناس ان اکون مثل احمد بن حنبل، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد کے طرح ہوں۔ یحییٰ بن معین ان کے استاد بھی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ امام احمد کے طرح ہیں، لا واللہ لا اکون مثل احمد یا مثل احمد ابدا، واللہ میں احمد کی طرح بن ہی نہیں سکتا ہوں۔ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، استاد گواہی دے رہے ہیں۔ ابو زرع الرازی کہتے ہیں کہ ما رأت عینی مثل احمد بن حنبل فقلت، یہ عبداللہ ابن محمد ابن عبد الحکم کہتے ہیں ان کے شاگرد، فی العلم، علم میں، ابو زرع الرازی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کی طرح کوئی شخص دیکھا ہی نہیں ہے۔ شاگرد نے پوچھا کہ علم میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، علم میں نہیں، فی العلم والزہد والفقہ والمعرفۃ وکل خیر ما رأت عینی مثلہ، صرف علم میں نہیں، تقوی میں، فقہ میں، ہر چیز میں امام احمد کی طرح شخص میں نے دیکھا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن الامام احمد، امام احمد کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ ابو زرع الرازی نے مجھے کہا کہ ابو کا یحفظ الف حدیث، آپ کے ابو کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں، 10 لاکھ احادیث، 100,000 جو ہو جب ہو تو 1 لاکھ، الف حدیث 10 لاکھ، 1 ملین احادیث زبانی یاد ہیں۔ تو ابو زرع الرازی کو کہا گیا کہ فقیل لہ ما یدریک، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا ذاکرتہ، میں نے ان کے ساتھ مذاکرہ کیا، فاخذت علیہ الابواب، میں نے ابواب کے ہر باب کے بارے میں ان سے پوچھا، ہر باب میں ان کے پاس احادیث تھی، تو مجھے پتہ چلا اتنے ابواب میں احادیث انسان کو یاد ہو تو کم سے کم اس کو 10 لاکھ احادیث یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا افقہ ولا اورع من احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل سے بڑے عالم اور بڑے نیک انسان میں نے دیکھا ہی نہیں، ورع انسان۔ امام احمد رحمہ اللہ مشہور ہوئے کس لیے؟ شہرت کے کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے وجہ جو ہے وہ یہ خلق القرآن والا مسئلہ، محنت خلق القرآن۔ خلق القرآن میں جو ہے امام احمد مشہور ہوئے، کیونکہ اکثر علماء پیچھے ہٹ گئے توریہ کر کے یا جس طرح بھی، لیکن امام احمد اور کچھ علماء ڈٹ کے کھڑے رہے،
امام احمد رحمہ اللہ مامون کے زمانے سے لے کے عبداللہ المأمون کے زمانے سے، اس کے بعد ان کے پھر چھوٹے بھائی آئے المعتصم باللہ، اس کے بعد جو ہیں پھر الواثق باللہ، معتصم باللہ کا بیٹا، بڑا بیٹا، اس کے بعد الواثق باللہ جب فوت ہوئے تو اس کے بعد معتصم کا دوسرا بیٹا، المتوکل علی اللہ کے دور تک، یعنی 4 خلفاء، 3 خلفاء تک انہوں نے جو ہیں صبر کیا اس پہ اور برداشت کرتے رہے۔ چوتھے خلیفہ جب آئے وہ اہل سنہ میں سے تھے تو انہوں نے پھر جو ہے ان کی کافی عزت کی۔ اس کے بعد جو ہے آخر میں عبادت و تقوا، امام احمد رحمہ اللہ کے عبادت کے بارے میں یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں امام شافعی نے اپنے شاگرد ربیع بن سلیمان کو کیا کہا؟ المرادی کو، امام احمد جو ہے 8 چیزوں میں امام ہے۔ امام احمد امام فی 8 خصال، امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی اللغت، امام فی القرآن، امام فی الفقر، امام فی الزہد، امام فی الورع، امام فی السنہ۔ اچھا، ورع میں بہت بڑے ورع انسان تھے، زاہد انسان تھے، عابد انسان تھے امام احمد۔ ان کے عابد ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ عبداللہ ابن امام احمد کے بیٹے کہتے ہیں کہ کان ابی یصلی فی کل یوم ولیلۃ 300 رکعت، 300 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ 300 رکعات نوافل پڑھتے، 300 رکعت پڑھتے۔ فلما مرض من تلک الاسواط، جب ان کو مارا گیا، کوڑے مارے گئے، بیمار ہوئے تو اضعفتہ، کمزور ہو گئے یہ، تو فکان یصلی فی کل یوم ولیلۃ 150 رکعتا، 150 رکعت پڑھتے تھے۔ یہاں پہ 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اتنے بڑے علماء اتنے مصروف ہونے کے باوجود قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے، اور آج کل ہم لوگوں کے پیشوا ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ اسی طرح جو میں نے ایک عالم مولوی کو دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگا، اب کافی بوڑھے ہوئے، مجھے کہتے کہ میں بہت کمزور ہوا ہوں، اور پریشانی کے ساتھ مجھے کہہ رہا ہے، کہتے میں پہلے رات کو اٹھتا تھا قیام اللیل پڑھتا تھا، آج کل میں قیام اللیل بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، اٹھ کے تھوڑا سا پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ 2 رکعت پڑھتا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 4 رکعت، یعنی کوئی 8-10 منٹ پڑھتا ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھٹنے درد کرتے ہیں، زیادہ قیام نہیں کر سکتا ہوں، تو کچھ قیام پھر اس کے بعد بیٹھ کے پڑھتا ہوں، بیٹھ کے بھی گھٹنے درد کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ 10 منٹ یا 8 منٹ، 4-5 منٹ پڑھتا ہوگا قیام اللیل۔ مجھے کہتے ہیں کہ تو میں نے کہا پھر کتنا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں کہ بس تقریباً سورہ آل عمران مکمل پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، سورہ آل عمران مکمل پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کو وہ کم کہہ رہا ہے، سورۃ آل عمران سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، تقریباً اتنا پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں آج کل کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، پہلے میں جب صحت مند تھا تو میں بہت کچھ پڑھتا تھا، اور آج کل سورہ آل عمران جتنا پڑھ سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، پھر درد زیادہ ہوتے ہیں تو نہیں۔ سبحان اللہ، اس کو وہ کم کہہ رہا ہے جو ہمیں بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پہ امام احمد رحمہ اللہ یہ رکعت جو ہیں دن کو بھی پڑھتے تھے، رات کو بھی، یعنی رات کو بھی وہ 12 رکعات سے زیادہ پڑھتے تھے، 12 رکعات سے زیادہ پڑھتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہیں رکعات رمضان میں یا غیر رمضان میں 12 سے زیادہ نہیں پڑھی، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید علی 12 رکعتا 11 رکعتا، رمضان یا غیر رمضان میں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 11 اختیار کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن زیادہ سے منع نہیں کیا۔ بدلیل صحابی نے جب پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَتٍ۔ کوئی آگے سے یہ کہتا کہ اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لیے 11 رکعت اختیار کیے تو آپ کیوں زیادہ اختیار کرتے ہو؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 اختیار کیے، یہ تو کم میں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر رہے ہیں کم میں، کیف میں بھی تابعداری کریں، کیف کو بھی تو ذرا دیکھیں، آپ کم کو دیکھ رہے ہیں۔ کیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، 11 سے زیادہ نہیں. لیکن ان 11 رکعات میں انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، نساء، اس کے بعد آل عمران، مائدہ، یعنی اتنے صورتیں پڑھتے تھے. یہ ان کی نماز ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبی لمبی صورتیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ نساء پڑھتے ہیں، آل عمران پڑھتے ہیں، ایک ہی رکعت میں پڑھتے ہیں. یہ تو پھر کیف کو بھی تو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں 2 چیزیں، ایک کم ایک کیف. من ناحیت الکم تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لیکن من ناحیت الکیف ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تابعداری کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ہر قول و فعل میں تابعداری کریں. امام احمد کہتے ہیں کہ ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به، کہتے میں نے کوئی حدیث بغیر عمل نہیں لکھی، جب بھی میں نے حدیث لکھی تو میں نے کوشش کی کہ اس پہ میں کروں. تو جب ان کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھیں تو 10 لاکھ سنتوں پہ عمل کیا نبی صلی امام احمد نے. اچھا آگے کہتے ہیں کہ حتی مر بی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم واعطى ابا طیبۃ دینارا، میں نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجامہ لگوایا تو حجام کو حجامہ لگوانے کو ایک وظیفہ دیا، اجرت، تو 1 دینار بہت زیادہ رقم ہے، بہت زیادہ پیسے، لیکن کہتے ہیں فاعطیت الحجام دینارا حین احتجمت، جب میں نے بھی حجامہ لگوایا تو میں نے بھی 1 دینار دیا. دینار زیادہ ہیں لیکن میں نے کہا زیادہ ہی ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہو، اس چیز میں بھی تابعداری کرتے ہیں. اچھا امام احمد رحمہ اللہ کو 10 لاکھ احادیث یاد ہیں. اسی طرح یہ ہمارے علماء بڑے علماء تھے. ہم یہاں پہ آسانی سے کیا کہتے ہیں، امام فلان نے اس بات میں غلطی کی، اس مسئلے میں فلان نے غلطی کی. ماشاء اللہ آپ نے غلطی کی. کیوں انہوں نے غلطی کی؟ کیونکہ ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا. امام احمد کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، یعنی یہ حدیث امام احمد کو نہیں پہنچی. 10 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد ہے، یہ حدیث ان کو نہیں پہنچی، اور یہ حدیث جو ہیں چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے. تو اماموں پہ فتویٰ لگانے سے پہلے مہر لگانے سے پہلے تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو بات میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں، یہ بات جو ہیں اس کو میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.